بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سہیل نہیں تھا نا جمعرات کو؟ نہیں تھا نا؟ ادھر عمر خطاب بیٹھا ہوتا. آ جاؤ نا. کا سہیل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی جی؟ جمعرات کے دن ہے، منگل کے دن. پھر کیا ہوا؟ دوائی چل رہی ہے. کدھر تھے؟ آرام فرما رہا تھا، کسی نے جو آئے نہیں. ٹھیک ہے، رات کو جلدی سے آرام فرماؤنا. جلدی سے آرام. جی جلدی آیا. کس ٹائم سوئے ہوئے تھے رات کو؟ 11:30. 11:30 بجے سو گئے تھے؟ نہ ماننے والی بات ہے. ویسے ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. چلو شکر ہے، ختم ہو گیا. پھر کیوں؟ افعال شرعی کسی فعل پر اگر نہیں داخل ہو تو وہ اس میں قباحت کا تقاضا کرتی ہے، وہ فعل قبیح ہو جاتا ہے. یا قبیح لعینہ ہی ہوگا یا قبیح لغیرہ ہی ہوگا. قبیح لغیرہ کی دو قسمیں بتائی تھی. قبیح لغیرہ یا مجاورن ہوگی یا وصفن ہوگی. قبیح لغیرہ مجاورن، اگر مجاورن ہے تو وہ فعل منہی عنہ مکروہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مکروہ ہوتی ہے. نہیں کے بعد بھی مشروع باقی رہتی ہے. حکم مصنف نے ذکر کیا کہ نہیں کے بعد بھی حکم مشروع باقی رہتی ہے. ابھی آ رہے ہو گھر سے تو آ جاؤ نا. آ جاؤ، دونوں آ جاؤ. جی ٹھیک ہے. وضو کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ کے بندو. کیا ٹائم ہے وضو کا؟ کمرے سے بھی آیا؟ نہیں سر، پہلے پیریڈ میں تھا. پھر اتنا ٹائم وضو پر کیوں لگایا؟ تو اس کا حکم بیان کیا کہ جو دوسری قسم ہے وصفن، اس کا حکم مصنف نے بیان نہیں کیا، شارح نے بیان کیا کہ یہ فاسد کی طرح ہے. یہ فاسد ہے. قبیح لغیرہ وصفن، یہ فاسد ہے، بے فاسد کی طرح. آگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی فعل پر جو نہیں داخل ہوئی ہے یہ لعین ہی ہے یا لغیر ہی ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم فعل کو دیکھیں گے. وہ فعل شرعی ہے یا فعل حسی ہے؟ اس لیے کہ افعال دو طرح کے ہیں. کچھ افعال حسی ہے اور کچھ افعال شرعی ہے. افعال حسیہ ان افعال کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم جو شریعت سے پہلے تھا شریعت کے بعد بھی برقرار رہے. شریعت کے آنے سے اس افعال کا معنی اور مفہوم تبدیل نہ ہو. یہ افعال حسیہ. افعال حسیہ کہ جن کا معنی اور مفہوم جو شریعت سے پہلے ہو شریعت کے وارد ہونے کے بعد بھی ہو. مثلا قتل کرنا ہے، مثلا شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. تو اس کے جو معنی اور مفہوم شریعت کے آنے سے پہلے تھا وہی معنی اور مفہوم شریعت کے بعد بھی برقرار ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہذا جس فعل کا معنی اور مفہوم شریعت سے پہلے اور شریعت کے بعد ایک ہی رہے، اس میں تبدیلی شریعت کے آنے سے تبدیلی نہ ہو، تو وہ فعل حسی ہوتا ہے. وہ فعل حسی ہوتا ہے. اور اگر وہ شریعت کے آنے سے پہلے اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہو، شریعت کے آنے کے بعد اس پر کچھ اضافہ ہو جائے
اور وہ معنی و مفہوم بدل جائے تو پھر وہ فعل شرعی ہے، وہ فعل شرعی ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز لغت میں اس کو وضع کیا، شریعت کے آنے سے پہلے نماز لغت میں دعا کے لیے وضع ہے، لہذا صلاۃ بمعنی دعا کے جمہور کے نزدیک، جبکہ زمخشری علامہ زمخشری کے نزدیک صلاۃ بمعنی تحریک الصلوین، سرین کو ہلانا، تو صلاۃ کو وضع کیا گیا تھا تحریک الصلوین کے لیے۔ یہ اس کا شریعت کے آنے سے پہلے یہ معنی، شریعت کے آنے کے بعد شریعت نے اس صلاۃ کو نقل کیا ارکان معلومہ اور مخصوصہ کے لیے، اس پر دعا بھی ہے اس میں، لیکن اس پر رکوع، قیام، قعود، سجود، ثنا، قرات وغیرہ کا اس پر اضافہ کیا گیا، لہذا جو معنی اور مفہوم پہلے تھا اب وہ بدل گیا، اس میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھنے کو، اب اس پر اضافہ ہو گیا کہ مال نامی ہو اور حولی ہو اور پھر مکلف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، بچہ نہ ہو وغیرہ ذالک، شرائط کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح بے ہے، بے کہتے ہیں مبادرۃ المال بالمال، مال کا مال سے تبادلہ، یہ پہلے بھی بے کی یہی معنی مفہوم تھا، شریعت کے آنے کے بعد اس پر اضافہ ہو گیا کہ متعاقدین اہل ہو، یہ نہیں کہ ایک جانب بچہ ہو، بائع یا مشتری مکلف نہ ہو، بچہ ہو، یہ نہیں، بلکہ عاقدین میں سے ہر ایک اہل عقد میں سے ہو، ایجاب اور قبول ہو، مبیع مقدور التسلیم ہو، مبیع مال ہو آزاد نہ ہو، ثمن مال ہو متقوم ہو، غیر مال نہ ہو یا غیر متقوم نہ ہو، وغیرہ ذالک جو بے کے شرائط ہیں، ان شرائط پر اس کا اضافہ کیا گیا۔ تو جس کا معنی و مفہوم شریعت سے پہلے اور ہو، شریعت کے بعد بدل جائے، وہ افعال شرعیہ کہلاتے ہیں۔ لہذا اب فعل ہمیں پتہ چل گیا کہ کچھ افعال حسی ہے، کچھ افعال شرعی ہے، اس لیے نہیں جس فعل پر داخل ہو تو ہم فعل کو دیکھیں گے، اگر وہ فعل شرعی حسی ہے تو ان میں قباحت لعینہ ثابت ہوگی، وہ فعل قبیح لعینہ ہو جائے گی، اور اگر وہ فعل شرعی ہے تو وہ قبیح لغیرہ ہوگی، وہ قبیح یعنی نہیں کے داخل ہونے کے باوجود وہ فعل شرعی مشروع باقی رہے گی، وصف ذات کے اعتبار سے، اور وصف کے اعتبار سے اس میں قباحت ہوگی، یا مجاور کے اور متعلق کے اعتبار سے، متعلق کے اعتبار سے اس میں قباحت ہوگی، تو وہ قبیح لغیرہ ہوگی، قبیح لغیرہ۔ اب پتہ چل گیا نا، نہیں فعل پر داخل ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس میں قباحت لعینہ کا تقاضا کرتی ہے یا لغیرہ، تو ہم فعل کو دیکھیں گے، فعل شرعی ہے یا حسی ہے، اگر فعل افعال حسیہ میں سے ہے تو وہ قبیح لعینہ ہے، الا یہ کہ اس کے لغیرہ ہونے پر دلیل ہوگا لعینہ ہی کیونکہ فعل حسی ہے، الا یہ کہ اس کے لغیرہ ہونے پر کیا ہو، دلیل موجود ہو، جیسے کہ وطی کرنا فعل حسی ہے، وطی کرنا فعل حسی ہے، لیکن حالت حیض میں وطی کرنا فعل حسی ہے، اس پر دلیل موجود ہے لغیرہ ہونے کی، اس کا تقاضا یہ کہ یہ لعینہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ لغیرہ ہونے پر قرینہ اور دلیل پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ قبیح لغیرہ ہوگی، اور وہ اللہ کا فرمان ہے قل هو اذن، وہ حالت حیض میں وطی نہ کرو، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ ہو جاؤ، قل هو اذن کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، تو وطی کرنے کی علت بتا دی گئی گندگی، اور وہ گندگی اس فعل منہیانوں کے ساتھ یعنی وطی کے ساتھ وصف کی طرح لازم نہیں ہے، بلکہ مجاور ہے، کبھی مل جاتی ہے کبھی جدا ہو جاتی ہے، اس لیے جب گندگی ہی علت ہے معلوم ہوا، ویسے وطی کرنا یہ فعل قبیح لعینہ ہی نہیں ہے، بلکہ جب وہ غیر مل جائے گا تو قبیح، جب وہ غیر جدا ہو جائے گا تو پھر قبیح نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ افعال حسیہ پر جب نہیں داخل ہو جائے تو وہ قبیح لغیرہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ہے فعل شرعی ہے، لہذا وہ قبیح لغیرہ ہوگی، ذات کے اعتبار سے اور اصل کے اعتبار سے
مشروع ہوگی نہیں کے داخل ہونے کے باوجود، لیکن وصف کے اعتبار سے وہ ناجائز ہوگی، وہ حرام ہوگی۔ افعال شرعیہ پر جو نہیں داخل ہوگی، خیال کرنا یہ نفس فعل پر داخل نہیں بلکہ اس وصف پر داخل ہوتی ہے یا اس مجاور پر داخل ہوتی ہے، اس لیے اس فعل کا نہیں کا تعلق نفس فعل سے نہیں ہوتا، اس لیے نفس فعل مشروع باقی رہتی ہے، لیکن وصف فعل حرام ہوتی ہے، اس لیے قبیح لغیرہ ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ الا یہ کہ یہاں بھی استثناء ہے، الا یہ کہ ہو فعل شرعی لیکن اس کے لعین ہی ہونے پر دلیل اور قرینہ پایا جائے، تو پھر اس صورت میں افعال شرعیہ میں سے ہونے کے باوجود وہ قبیح لعین ہی ہوگی، پھر لغیر ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ صلاۃ المحدث، بے وضو شخص کا نماز پڑھنا، تو جب بے وضو شخص کا نماز پڑھنا یہ فعل عبث ہے، اور فعل عبث کیونکہ اس کا کوئی اچھا انجام نہیں ہے، یہ فائدے سے خالی ہے، اس وجہ سے یہ قبیح لعین ہی ہے۔ یا بیع المضامین والملاقیح یا بیع الحر، یہ ایسی بیعات ہیں جو بے تو فعل شرعی ہے لیکن اس پر نہیں داخل ہے، تو اس نہیں کا تعلق بعین ہی بے فعل سے ہے، اس کے وصف سے نہیں ہے، لہذا اس کے لعین ہی ہونے پر چونکہ قرینہ اور دلیل ہے، اس وجہ سے یہ قبیح لعین ہی ہوں گی، لغیر ہی اگرچہ افعال شرعیہ میں سے ہے، کیونکہ ان میں مبیعہ معدوم ہے، اور جن میں مبیعہ معدوم ہو بے بالمعدوم باطل ہوتی ہے، فاسد نہیں ہوتی، لہذا جب مبیعہ موجود ہی نہیں ہے تو یہ بے قبیح لعین ہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ احناف کے نزدیک ہے کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں، افعال حسیہ پر نہیں داخل ہو جائے تو نہیں کا تعلق بعین ہی فعل کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ ذات کے اعتبار سے قبیح ہے، اور فعل شرعی پر جب نہیں داخل ہو جائے تو اس نہیں کا تعلق وصف کے ساتھ ہوتا ہے، مجاور کے ساتھ ہوتا ہے، بعین ہی فعل کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے قبیح لغیر ہی ہوتی ہے۔ یہ احناف کا مذہب ہے۔ شوافی حضرات کا فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے فعل شرعی ہو یا فعل حسی ہو، وہ قبیح لعین ہی ہوتی ہے، کیونکہ نہیں جس فعل پر داخل ہو جائے اور مطلق ہو تو وہ اس میں قباحت لعین ہی کا تقاضا کرتی ہے، امر کی طرح۔ کس کی طرح؟ امر کی طرح۔ جیسے امر مطلقاً کسی کام کا شریک کسی آمر نے، شارع نے حکم دے دیا، تو جیسے امر مامور بھی میں حسن کا تقاضا کرتا ہے اور حسن لعین ہی ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو جب امر مطلق ہو، کسی کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، وہ مامور بھی حسن ہے اور حسن لعین ہی ہے جب مطلق ہو، الا کہ حسن لغیر ہی ہونے پر قرینہ اور دلیل ہو۔ تو جیسے امر میں جب مطلق ذکر ہو تو وہ مامور بھی میں حسن کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ حسن لعین ہی، اسی طرح نہیں بھی جب کسی فعل پر داخل ہو تو وہ اس فعل منہی عنہ میں قباحت کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ قباحت لعین ہی ہے کیونکہ مطلق ہے۔ والمطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور نہیں میں فرد کامل قبح لعین ہی ہے، قبیح لعین ہی ہے۔ جیسے کہ امر میں مطلق حسن لعین ہی ہے، اسی طرح نہیں میں بھی کیا ہے؟ قبیح لعین ہی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں قبح کے تقاضے کرنے میں حقیقت ہے، نہیں قبح کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے، جیسے کہ امر حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے۔ دیکھو لغت میں آتا ہے، لغت میں امر کا صیغہ آتا ہے طلب الفعل کے لیے، طلب الفعل کے لیے لغت میں، لیکن شریعت میں امر آتی ہے حسن میں حقیقت ہے، لہذا شریعت میں امر کا صیغہ آتا ہے اس میں حسن ثابت کرنے کے لیے کہ وہ حسن ہے۔ اسی طرح نہیں ہے، نہیں لغت میں آتی ہے کف الطلب عن الفعل، کف الطلب عن الفعل، فعل سے رکنے کو اس میں طلب کیا جاتا ہے کہ فعل نہ کرو، طلب کف الفعل، طلب کف الفعل، لہذا
نہیں لغت میں تو کسی فعل سے رکنے کے لیے آتی ہے لغت میں، شریعت میں نہیں جو ہوتی ہے اس فعل منہی عنہ میں قبح کو ثابت کرتی ہے، قباحت کے لیے آتی ہے۔ اس میں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں فعل منہی عنہ میں قبح کی تقاضا کرنے میں حقیقت ہے، یعنی حقیقت شرعیہ ہے، حقیقت لغویہ نہیں، جیسے کہ امر فعل مامور بھی میں حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان کے نزدیک نہیں امر کی طرح ہے، امر اگر مطلق ذکر ہو تو مامور بھی میں حسن لعین اس میں حسن کا تقاضا کرتا ہے، اور جب مطلق ہو تو فرد کامل یعنی لعین ہی مراد۔ اسی طرح نہیں بھی مامور نہیں بھی فعل منہی عنہ میں قبح کا تقاضا کرتا ہے، اور اس میں فرد کامل قبح لعین ہی ہے، اس لیے وہ قبیح لعین ہی ہوگی، تو چاہے فعل شرعی ہو یا فعل حسی ہو۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نہیں کو امر پر قیاس کرتے ہیں، جب امر میں لعین حسن لعین ہی ثابت ہوتا ہے، وہ حسن لعین ہی ہوتا ہے، تو نہیں بھی قبیح لعین ہی ہوگی۔ تو امر کو عفواً یہ امر کو تشبیہ نہیں کو تشبیہ دیتے ہیں امر سے، اور افعال شرعیہ کو قیاس کرتے ہیں افعال حسیہ پر۔ افعال حسیہ میں بالاتفاق قبح لعین ہی ہوتی ہے، وہ قبیح لعین ہی ہے، تو افعال شرعیہ میں بھی لعین ہی ہوگی، کیونکہ نہیں امر کی طرح ہے، قبح اور حسن کے تقاضا کرنے میں حقیقت ہے۔ اس لیے دلیل ان کی یہ ہو گئی کہ وہ افعال حسیہ کو افعال شرعیہ پر قیاس کرتے ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ پر اعتراض ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہوا چونکہ افعال شرعیہ بھی افعال حسیہ ہی کی طرح ہے، تو جیسے زنا سے نہیں آئی ہے ولا تقربوا الزنا، تو جیسے زنا سے نہیں آئی ہے تو وہ نفس سے زنا حرام لعین ہی ہے، اسی طرح نحر کے دن روزہ رکھنے سے نہیں آئی ہے، اسی طرح ارض مغصوبہ پر نماز پڑھنے سے نہیں آئی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جیسے زنا حرام لعین ہی، اسی طرح نماز پڑھنا لعین ہی حرام، اسی طرح نحر کے دن روزہ رکھنا حرام لعین ہی، اسی طرح بے فاسد حرام لعین ہی، اس لیے مفید ملک نہیں ہوگی، اس لیے نحر کے دن روزہ رکھنے سے روزہ نہیں ہوگا، ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ تو ان کے نزدیک زنا کرنا اور نحر کے دن روزہ رکھنا برابر ہو گئے، کیونکہ افعال شرعیہ افعال حسیہ کی طرح ہو گئے، دونوں میں قباحت لعین ہی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو فعل شرعی پر نہیں داخل ہونے کی وجہ سے فعل حسی کی طرح قبیح لعین ہی ہو گیا تو نماز پر کچھ نہیں ملے گا، وہ فعل بھی مشروع باقی نہیں رہتی، اور نہ کسی جائز کام کے لیے سبب بن سکتی ہے، نہ کسی مشروع حکم کے لیے سبب بن سکتی ہے، ان اس پر ثواب نہیں ہوگا۔ بے فاسد اس پر نہیں آئی ہے، نہا عن بیع و شرط، آپ علیہ السلام نے بے کے ساتھ شرط سے منع کیا، لہذا اب بے فاسد قبیح لعین ہی ہو گئی، کیونکہ بے اس پر نہیں داخل ہو گئی، لہذا اب یہ خود بھی جائز نہیں اور کسی جائز کام یعنی حکم یعنی ملکیت کا فائدہ بھی نہیں دے گی، چاہے قبضہ کرے یا نہ کرے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو لے کر شوافی پر اعتراض ہے۔ شوافی پر اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہو جب فعل شرعی پر نہیں داخل ہو وہ مشروع باقی نہیں رہتی، اور کسی مشروع کام کے لیے سبب بھی نہیں بن سکتی، حالانکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے نزدیک فعل شرعی پر نہیں داخل ہوئی ہے اور آپ نے اس کو حکم مشروع کے لیے سبب بنا کے رکھا ہے۔ جیسے زہار ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی اپنے محرمات عبدیہ میں سے کسی کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا حرام ہو، اپنے بیوی کو ایسے محرمات سے تشبیہ دے، محرمات عبدیہ کے ایسے عضو سے، تو زہار ہے۔ زہار فعل شرعی ہے اور زہار پر نہیں وارد ہوئی ہے، اور دلیل اللہ کا فرمان ہے منکر من القول وزورا، یہ قول منکر ہے، بری بات ہے، اپنی بیوی کو محرمات عبدیہ سے تشبیہ دینا بری بات ہے، وزوراً اور جھوٹ ہے، وزوراً اور جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ کی بیوی
آپ کی ماں کی پشت کی طرح یا کمر کی طرح نہیں ہے یا پیٹھ کی طرح نہیں ہے، لہذا یہ جھوٹ ہے۔ تو اس پر نہیں آنے کی وجہ سے جب قول منکر ہو گیا، اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر، ینہی، جب یہ منکر قول ہے تو منکر سے تو منع کیا گیا ہے، لہذا جب اس پر نہیں داخل ہو گئی تو زہار فعل شرعی ہونے کی وجہ سے یہ مشروع نہیں ہونے چاہیے، یہ مشروع نہیں ہونے چاہیے، اس کے ساتھ حکم بھی متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب ہے، زہار پر کفارے کو مرتب کرتے ہیں، تو کفارہ تو ایک حکم ہے، مشروع ہے، اور اس کی سبب کیا ہے؟ کفارہ کیوں کفارہ اس پر لازم آ گیا؟ زہار کی وجہ سے آ گیا، تو زہار تو فعل شرعی اس پر تو نہیں داخل ہے، وہ نہ خود جائز ہونا چاہیے اور نہ کسی جائز کے لیے سبب بننا چاہیے، حالانکہ کفارہ ان کے نزدیک واجب ہے اور اس کی سبب کیا ہے؟ زہار ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ شوافع پر اشکال ہے یہ۔ مصنف رحمہ اللہ شوافع حضرات کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، شوافع حضرات کا دفاع کر کے ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ شوافع حضرات پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا، یہ اعتراض شوافع پر لازم نہیں آتا، زہار کا اعتراض، زہار سے اعتراض لازم نہیں آتا شوافع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوافع حضرات